اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی یعنی قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے وہ سورہ علق کی یہی ابتدائی 5 آیات ہے، اور غار حرا میں یہ 5 آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ مسلمانوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ نالج ملتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ تا دم زیست علم کے ساتھ مرتبط ہے، تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، شعور اور آگہی اور معرفت کے ساتھ منسلک ہے۔ مسلمان کبھی جاہل نہیں رہ سکتا، مسلمان کبھی نااہل اور ناواقف نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وحی کا جو آغاز ہے، اللہ تعالیٰ نے بجائے اپنی ذات پر ایمان لانے کی بات کرنے کے، جنت اور جہنم کے تذکرے کرنے کے یا دیگر اچھائیوں کو اختیار کرنے اور برائی سے روکنے کے حکم دینے کی بجائے، اللہ تعالیٰ نے جو ابتدا ہے، جو علم اور معرفت کی کسی بھی بات کی جو بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پہلی وحی کا آغاز فرمایا اور ذکر فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا رشتہ پڑھنے کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، وہ کامیابی کی منازل طے کرتے رہیں گے، اور جب وہ مسلمان تعلیم اور تعلم کے رشتے سے کٹ جائیں گے تو پھر ان کو راہ حق جو ہے وہ میسر نہیں آئے گا۔ اور علم کے جو بنیادی ذرائع ہیں، پڑھنے اور لکھنے کے، دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر ارشاد فرما دیا۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، جو آپ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، علم دیا ہے قلم کے ذریعے سے، اور علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ لہذا اسی بنیاد پر علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے مسلمانوں پر تعلیم کو فرض قرار دے دیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور پھر علم کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو انسانوں کو فرشتوں پر اور دیگر تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے، اس کی بھی بنیادی جو وجہ اور سبب ہے وہ یہ علم کا ہونا ہی ہے۔ علم اور شعور اور آگہی اور معرفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے نتیجہ میں ہمارے اوپر یہ امر واضح ہوتا ہے، منکشف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، بین انداز میں واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو علم اور معرفت کے ساتھ اپنے سلسلے کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے، اور بالخصوص نہ صرف یہ کہ خود علم حاصل کرے، علم کی جستجو کے لیے تغدو کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، بلکہ اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا بھی فریضہ جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ اور جب مسلمان تعلیم کی طرف ملتفت ہوں گے، علم حاصل کریں گے، تو پھر ظلمت ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی تاریکی ہے وہ سب جھٹ جائیں گی، چونکہ علم کو العلم نور کہا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد محترم سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے فرمایا کہ آپ نافرمانیوں سے اللہ کی اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی نظر کی حفاظت فرما لیں، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے کسی نافرمان کو جو اللہ کا ناپسندیدہ فرد ہے اس کو علم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے یا علم والوں پر اپنا ٹھٹھا کرتے ہیں، علم والوں پر ہنستے ہیں، اور علم کے حصول میں تغدو کرنے والوں پر کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وعید ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے وہ تین میں سے کوئی ایک ہو جائے، یا علم حاصل کرنے والا بن جائے، یا علم کی تعلیم دینے والا بن جائے، یا علم جو حاصل کر رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، اور اس کے تیسرا بننا جو ہے وہ کسی طرح مستحسن نہیں ہے۔ اور جو صدقہ جاریہ ہے، یعنی انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو بہترین اجر ثواب ہے، کار ثواب ہے، وہ یہی ہے۔ اس میں سے بھی ایک یہ ہے کہ نیک صالح اولاد ہو اور علم حاصل کر کے اس کو آگے منتقل کر جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم قرآن حاصل کرے اور علم قرآن کی تعلیم کا انتظام کرے۔ یاد رہے جب علم کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف قرآن اور حدیث کا دینی علم ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب دینی علوم ہیں۔ جیسے اللہ نے حدیث قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم، تمام اسماء جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیے تھے۔ اور علم جدید جتنے بھی ہیں، جو علم صالح ہیں، علم نافع ہیں، وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، وہ اپنا بیالوجی ہو، علم حیاتیات ہو، علم طب ہو، علم جغرافیہ ہو، علم تاریخ ہو، اور علم دین ہو، علم لغت ہو، علم ادب ہو، اور ان تمام کو حاصل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ فرائض اور فرض عین اور فرض کفایہ کی تقسیم علماء نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تادم زیست ہمارے تعلق کو، ہمارے رشتے کو تعلیم اور تعلم کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔